71 تک آیات ہو چکی تھی. اب ہم 72 آیت شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا بھی اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے. اموال اردو میں بھی ہوتا ہے نا، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، نفس اردو میں بھی ہوتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک یہی لوگ بعض ان کے اولیاء رفیق ہیں. اولیاء کہتے ہیں رفیق، دوست، ساتھی، بعض کے. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ولم اور نہیں، یہاجروا انہوں نے ہجرت کی، ما لکم نہیں ہے، من ولایتہم ان کی دوستی میں سے، ولایت میں سے، من شیء کوئی چیز، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر جائیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، فعلیکم تو تم پر لازم ہے کہ کیا کرو گے، نصرہ مدد کرنا، الا مگر، علی قوم اس قوم کے خلاف، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق صلح کا عہد ہو. صحیح، ان کے اور تمہارے درمیان صلح کا عہد نہ ہو جب مدد کرو گے. واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کے اندر جو ہے، اس آیت میں ہجرت کا ذکر ہے. یہاں سے اب یہ جو آخر کی آیت ہے نا، اس میں زیادہ تر مہاجرین اور ہجرت اور جہاد اس کا خاص ذکر ہے، اور خاص کر ہجرت کا. کیا اصول بتایا یہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنے نفسوں کے، یعنی کہ اپنی جانیں بھی قربان کی اور مال بھی اللہ کے راستے میں. ایک تو وہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہجرت کرتے رہے، ہجرت کر کے آتے رہے اور غزوات میں شریک ہوتے رہے اور شہید بھی ہوئے اور کچھ غازی بھی ہوئے، اور انہوں نے جان سے اور مال سے، دونوں چیزوں سے اسلام کو تقویت دی. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہجرت کر کے آئے کہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اپنا جو کچھ تھا. پھر یہاں آ کر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا کہ اپنی یا شیخ اپنی دیکھ والا نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا اور فوراً حاضر ہوئے. یہ سچے مومن ہیں، اسی لیے ان کے لیے استعمال ہوا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. صحیح، یہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں. پھر دوسری کون ہیں، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی ان کی اور پناہ دی. پر آووا پناہ دی، ونصروا اور مدد کی. کس نے پناہ دی تھی؟ انصار نے ویلکم کہا تھا مہاجرین کو. صحیح، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یہ دراصل اصل میں یہ آیت جو ہے نا، ہو سکتا ہے بھی آپ تھوڑے سے اتنے بڑے نہیں ہیں، آپ کا بھی ذہنی لیول اس درجے کا نہیں ہے، آپ ابھی اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے، بس اس کو ہلکا ہلکا سا لے لیں. لیکن میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. اسلام میں یہ تو سنا ہوگا نا، جب کوئی مرتا ہے تو اس کا جو جائیداد یا چیزیں ہوتی ہیں وہ سب تقسیم ہوتی ہیں، پتہ ہے نا یہ بات. تو ورثہ اس کو کہتے ہیں، وراثت. تو یہ بیسیکلی ولایت اور یہ جو رفاقت ہے نا، یہ وہ والی تھی کہ یہاں ایک اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس دور کے ہی لیے تھا. آج کے دور میں کیونکہ ایسا نہیں ہے، تو یہ اسی دور میں یہ ہوا اور اسی دور کے لیے ہے یہ. تو کیا اصول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو انہوں نے ان کو پناہ دی ہے، یعنی کہ انصار اور مہاجر، یہ ایک دوسرے کے ورثے میں شریک ہیں. صحیح، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان تو لیا ہے لیکن ہجرت نہیں کی، تو تمہاری ان سے کوئی ولایت نہیں، یعنی کہ ان کو تم کوئی اپنا ورثہ نہیں دے پاؤ گے، ان کو ورثہ نہیں ہے. اگر یہ وہاں ہجرت نہیں کی انہوں نے تو تم ان کو ورثہ نہیں دو گے. اگر تم یہاں پہ کوئی مرتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے، جو اس کا چھوڑا ہوا مال ہے، تو مکے میں جا کے اس کے بیٹے اور ان کو نہیں ملے گا. ایک تو پہلی وجہ تو یہ کہ ان کا دین مشکوک ہے، ابھی نہیں پتہ، کیونکہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی اس وقت ہجرت فرض عین ایک طرح سے تھی اور ہجرت کرنا لازمی تھا.
اب کچھ کمزور مسلمان اس وقت ہجرت نہیں کر سکے تھے، فزیکلی بھی وہ کمزور تھے کہ ان کے پاس اتنا سب کچھ نہیں تھا کہ وہ ہجرت کر سکیں، اور تھوڑا وہ اندرونی روحانی طور پہ بھی تھوڑے سے کمزور تھے، صحیح، ورنہ جو روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا نا۔ تو ابھی ان کے دل میں اسلام اتنا نہیں تھا، تو اس لیے ایک اصول یاد رکھیں، کسی کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، اور خاص کر مسلمان کا وارث کوئی کافر نہیں، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بھائی ہو، صحیح۔ تو یہ شرط ہے کہ مسلمان کا وارث مسلمان ہی ہو۔ خونی رشتوں میں وراثت ہوتی ہے نا عام طور پہ، جو ترکے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا بیٹا مرتد ہو جائے، اللہ نہ کرے، یا چلیں بیٹا مسلمان ہو گیا اور باپ کافر تھا، یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، تو پھر یہ سب نہیں بٹتی، ترکے پھر ان کو نہیں ملتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو اسی اصول کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ مکے جا کر پھر ان کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ ابھی تو ان کا اسلام بھی صحیح طور پہ ڈسکلوز نہیں ہوا نا۔ اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں گے، یعنی کہ اگر انہیں وہاں کسی چیز کی پریشانی ہو اور وہ تم سے مدد چاہیں کہ آ کے بچاؤ، دوسرے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، کافر ہمیں تنگ کر رہے ہیں، تو تم پہ اب کیا فرض ہے؟ ان کی مدد کرنا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارے درمیان اور جس قوم میں وہ رہ رہے ہیں، یعنی کہ مکے والے یا قریش یا جو بھی قوم جہاں پہ بھی ہوگا، یہ سب کچھ، یہ ہمیشہ یہ اصول ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ اس وقت کے لیے زیادہ بیان ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس کو اسی پس منظر پہ دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارا اور ان کا کوئی معاہدہ ہے، جیسے جنگ بندی کا معاہدہ ہو کہ ہم آئندہ 5 سال نہیں لڑیں گے، 10 سال نہیں لڑیں گے، تو پھر اپنے ساتھیوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے، صحیح۔ یہ صاف یہاں بتا دیا گیا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور سارے کاموں کو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء اور رفیق ہیں بعض کے، الا، مگر، تفعلوہ، تم کرو گے اس کو، تکن، تو ہوگا فتنہ فی الارض، زمین میں، و فساد، اور فساد، کبیر، بہت زیادہ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی کہ کافر کافر کے دوست ہیں، کافر کی وراثت ملے گی اس کو۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے، کیا کام نہ کرو گے؟ کہ مسلمانوں کی جو ہے، ایک تو مدد نہیں کرو گے، دوسرے وہاں جا کے ان کو ولایت یا ان کو ترکہ دو گے، دوسرے ملکوں میں بھیجو گے ترکہ، یا کافر کو ترکہ دے دو گے، تو اس سے فتنہ برپا ہوگا۔ یہ 2-3 چیزیں جو اوپر بیان ہوئیں، اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اور فتنے کو ایک جگہ فرمایا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، صحیح۔ تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد مچے گا ملک کے اندر اس بات سے۔ یہ بات ہمیں یہاں تک سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اس بات کو آپ لوگ دیکھ لیں تھوڑی سی، یہ کیونکہ اس کا تناظر جو ہے یہ پچھلا ہے اور پیچھے کی اس پہ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے مشکل لگ رہا ہو کہ ذرا ہارڈ ہے گی، لیکن آپ اس کو تھوڑا ہلکا سا اس کو رکھیں، بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہ جائیں، بس تھوڑی بہت جتنی ڈیٹیل آپ کی آئی ہے کہ اس میں کوئی بات پوائنٹ کلیئر نہیں ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ورنہ ہے کافی ڈیٹیل میں یہ سب چیزیں، صحیح۔ یہیں پھر اگلے اس میں سبق میں دیکھتے ہیں اس آگے کا۔